بارگاہ رسالت کی توفیق علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام کا آغاز کلام ربانی سے کیا جا رہا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد تشریف لائیں اور کلام ربانی کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ جناب معصوم نورانی میاں صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کلام ربانی سے سامعین کے دلوں کو زندہ کریں۔ مائک پر نورانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين۔ صدق الله العظيم۔ ابھی آپ حضرات کلام ربانی سے فیض یاب ہو رہے تھے اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔
زنیرہ ہاشمی کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں یا محبت میں خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھنے کے لیے ماہرہ ہاشمی تشریف لائیں۔ مائک پر ماہرہ ہاشمی۔ السلام علیکم، آپ سب لوگ ایک بار درود شریف پڑھیں۔
خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی ہو زبان خدا نہ کرے۔ اور جو کرتا ہے میرے نبی کی برائی، جو کرتا ہے میرے نبی کی برائی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ اور بلا تاخیر نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی ہے۔ میں عبید الرحمن ہاشمی صاحب کو گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، بارگاہ رسالت میں یا منقبت میں خراج عقیدت پیش کرے۔ مائک پر عبید الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایسا لگتا ہے مدینہ جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا مدینہ جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخمی جگر دکھلائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخمی جگر دکھلائیں گے۔ اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی، اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی، رکھ کے سرکار کی، رکھ کے سرکار کی دہلیز پہ مر جائیں گے، رکھ کے سرکار کی دہلیز پہ مر جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ باغ جنت میں جب آقا مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں جب آقا مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ السلام سبحان اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے عبید الرحمن نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت حاصل کر رہے تھے۔ کوئی بل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، کوئی بل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، اور ہم کو تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور ذکر نبی سے دل کو گرمانا چاہیے، ذکر نبی سے دل کو گرمانا چاہیے،
اور درود پڑھ کے محفل کو مہکانا چاہیے، درود پڑھ کے محفل کو مہکانا چاہیے۔ اور بلا تاخیر میں حضور والا سے گزارش کروں گا، حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ محمد صاحب صاحب کی آمد ہے، آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل۔ صدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ انتہائی مؤدبانہ عاجزانہ انداز میں بارگاہ رسالت اور آل رسالت کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و منجینا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وسلم۔ رائیگاں جاتا نہیں خون شہیدان وفا، رائیگاں جاتا نہیں خون شہیدان وفا، رنگ لائے گی تمہاری جا صفائی۔ حضرات گرامی، جب شہادتوں کا ذکر ہوتا ہے تو میرا وجدان بول رہا ہے، میرا دل بول رہا ہے کہ اس دردناک ذکر کو سننے کے لیے وہی لوگ صرف نہیں سنتے جو مجلسوں میں نظر آتے ہیں، بلکہ اس ذکر کو سننے کے لیے اللہ کی بے شمار مخلوقات تیار ہوتی ہے۔ اس ذکر میں شریک سماعت صرف وہی چند لوگ نہیں ہوتے جو بظاہر مجلسوں میں ہوتے ہیں، بلکہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ فرشتے بھی سن رہے ہوں گے،
اجنہ بھی صاحب ایمان اجنہ بھی سن رہے ہوں گے، کیونکہ یہ ان وفاداروں کی وفاداری کا تذکرہ ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی پوری دنیا کو وفاداری کا سبق پڑھاتی رہے گی۔ یزید پلید جب تخت خلافت پر بیٹھا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیدنا امیر معاویہ نے جب خلافت تفویض فرمائی تھی اسی وقت آپ نے یہ نصیحت اور وصیت بھی فرمائی تھی کہ کسی جہت سے امام حسین اور خاندان رسالت کے کسی فرد کے ساتھ کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر اعتبار سے ان کی تعظیم و توقیر اور ان کے مقام و مراتب کا لحاظ ہونا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک بھی فرمایا تھا کہ ہر کام انہی کے رائے اور مشورے سے کرنا، اور جب وقت آ جائے حالات سازگار ہو جائے تو خلافت بھی انہی کے حوالے کرنا، کیونکہ یہ حق انہی کا ہے۔ مگر پھر بھی چونکہ وہ طبعاً ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، تخت خلافت سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلی نگاہ اس کی ہوئی وہ سیدنا امام حسین ہی پر ہوئی، اور اس نے اپنے تمام تر وزراء، کارندے اور ذمہ داروں کو اسی چیز پر لگا دیا کہ جتنی جلد ہو سکے امام حسین کی بیعت میرے نام پر جبرن لے لو۔ اسے یہ خطرہ تھا، اس کا دل جانتا تھا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور ان کی امامت، ان کی سیادت، ان کی شرافت، ان کی نجابت یہ دنیا میں مسلم ہے۔ اگر وہ ذرا سا بھی منہ کھول دیں گے تو ساری دنیا اور سارے عالم اسلام کے سر انہی کے قدموں پر گر جائیں گے۔ اسے اس کا پتہ تھا، اس لیے اس نے اس میں سختی کی۔ سیدنا امام حسین جو رسول کی گود میں پلے تھے، جو مدینے کی گلیوں میں بڑھے تھے، فرشتوں نے موقع بموقع جن کی تعظیمیں کی تھی، سیدہ فاطمہ کا جنہوں نے جائز اور حلال دودھ پیا تھا، وہ سمجھ گئے رات کے سناٹے میں انہوں نے مدینہ شریف سے مکہ کی طرف نکلنے کا عزم کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ سکینہ سو چکی تھی، علی اصغر نیند میں تھے، گھر کی وہ نفوس قدسیہ سوائے محمد بن حنفیہ کے جو بھی اقربا اعزا تھے اکثریت تو نیند میں رہے ہوں گے۔ امام پاک نے جب مدینے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا ہوگا تو ہر قلب مومن اس صدمے کو محسوس کر سکتا ہے۔ اگر واقعی دل مومن ہے اور دل کے اندر ایمانی حرارت اور ایمانی سوچ موجود ہے تو آپ اس زاویے سے سوچیں کہ ہم آپ جب کبھی الحمدللہ عمرہ کرنے کی غرض سے یا حج کی سعادت پانے سے اس مقدس شہر میں جہاں ہمہ وقت رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، گلیوں میں فرشتوں کی لاتعداد قطاریں ہوا کرتی ہیں، وہاں کی آب و ہوا ہی میں کچھ ایسی کشش ہے کہ ہم جیسے ناکاروں کو بھی وہاں سے آنے میں
بہت بھاری محسوس ہوتا ہے، جبکہ ہم یہ ارادہ ہی کر کے گئے ہیں کہ ہمیں آنا ہے۔ ہم نہ اس خاندان کے ہیں، نہ ہماری وہ حالت ہے، پھر بھی عارضی طور پر اگر ہمیں ہفتہ 10 دن کا قیام مل جاتا ہے تو ہمیں مدینہ چھوڑنے میں بہت بھاری لگتا ہے۔ کتنے ایسے عاشق ہیں جو اس وقت بھی روتے ہیں، کتنے ایسے دل ہیں جو اس وقت بھی بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو اب ذرا سوچو، امام پاک مدینہ شریف انہیں سب سے زیادہ پسند تھا، کیونکہ وہ شہر حضور کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ہر نبی کا وصال اسی جگہ ہوتا ہے جو زمین اس نبی کو زیادہ پسند ہوتی ہے۔ حضور کا وصال شہر مدینہ حجرہ عائشہ میں ہوا، تو دلیل ہے اس بات پر کہ مدینہ کی مٹی، مدینہ کی زمین حضور کو زیادہ پسند ہے۔ تو جب حضور کو پسند تو حسین کو پسند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے، کندھے پر سوار ہونے والے اور وہی پیدا ہونے والے، وہی پرورش پانے والے، جب ان کو یہ لگا ہوگا کہ اب ہمیں ہمیشہ کے لیے یہ جگہ چھوڑنا ہے تو دل کس قدر بھر آیا ہوگا۔ یہی کیفیت کھینچ کر ہمیں آج اپنے قلب میں لانے کی ضرورت ہے۔ وہ حسین جو روزانہ اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے تھے، کیا اس رخصتی کے وقت نہیں گئے ہوں گے؟ ضرور وہ جنت البقیع میں فاطمہ زہرا کی قبر پر گئے ہوں گے، اور جانے کے بعد کیا ان کے دل کی کیفیات رہی ہوں گی، اور کیا کہا ہوگا انہوں نے اپنی امی جان سے، اور خاموش زبان میں ان کی والدہ نے کیا کہا ہوگا۔ یہ صرف سوچنے کی بات ہے۔ امام حسن کی بھی قبر پر گئے، اور اخیر میں یہ قافلہ جس کی شہادت کی شہرت پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو چکی تھی، جس کے شہید ہونے پر دلیلیں ولادت سے پہلے قائم ہو چکی تھی، اور گھر کے لوگ اور صحابہ سب کے سب جانتے تھے حسین کی شہادت ہوگی، بلکہ صرف یہی نہیں جانتے تھے کہ شہادت ہوگی، شہادت کہاں ہوگی یہ بھی جانتے تھے، کس جگہ ان کا خون بہے گا یہ بھی جانتے تھے۔ یہ ساری دلیلیں کتابوں میں موجود ہیں۔ خود مولا علی کا بھی وہاں سے گزر ہوا ہے، کربلا سے، جہاں خون حسین کا قطرہ پہلے گرے گا۔ سیدنا امام علی یہ مرتضیٰ نے بھی لوگوں سے پوچھا تھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا تھا یہ زمین کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ زمین کربلا نہیں، کرب و بلا ہے۔ یہیں پر میرے بیٹے کے اونٹ باندھے جائیں گے، یہیں پر ان کے کجاوے کسے جائیں گے، یہیں پر ان کا لہو بہے گا۔ جب باپ یہ ساری چیزیں بول رہا ہے، سارے ساتھی سن رہے ہیں، تو حسین کی شہادت کوئی چھپی ڈھکی نہیں تھی، بالکل مشہور تھی، مسلم تھی۔ تو گویا کہ جس وقت علی اکبر کو لے کے چلے ہوں گے، جس وقت علی اصغر کو لے کے پہنچے ہوں گے نانا جان کی قبر پر، سکینہ اور زینب کے ساتھ یہ قافلہ جب پہنچا ہوگا نانا جان کی تربت نور پر، تو اس وقت حسین کے دل کی کیفیات کیا رہی ہوگی؟ چشمے تصور سے ذرا اسے دیکھنے کی کوشش کرو۔ میرے امام نے یہی تو کہا ہوگا، میرے آقا آپ ہم دونوں بھائیوں کو محبت کے انداز میں کشتی لڑایا کرتے تھے، ساتھ دینے کے لیے جبریل آیا کرتے تھے۔ میرے نانا خطبہ چھوڑ کر جن بچوں کو آپ نمازیوں کی موجودگی میں مسجد نبوی میں آپ جنہیں اٹھا لیا کرتے تھے، آج اس حسین پر یہاں زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ اس مدینے کو میں ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ رہا ہوں۔ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ان کے عریضے کو سن کر، ان کی دردناک درخواست
اور دردناک حاضری سے صرف لوگوں کی آنکھیں نہیں نم ہوئی ہوں گی، اللہ کی قسم اگر چرندوں پرند کو بھی اللہ نے وہ شعور بخشا ہے کہ انسانوں کی آوازیں اور اس کے مخصوص بندوں کی آوازیں سن سکے، تو چرندوں پرند کی دنیا میں بھی، بلکہ فرشتوں کی دنیا میں بھی، حور و خلما کی دنیا میں بھی ایک ماتم بچھا رہا ہوگا کہ آج جانے مدینہ کا وہ محبوب بیٹا کہ جس کو حضور نے اگر کندھے پر محبت سے بٹھایا اور صحابی نے تعریف کر دی کہ حسین تیری سواری بڑی عمدہ ہے، تو مصطفیٰ کی یہ محبت بھی کی پلٹ کر فرمایا صحابی تو سواری کو کیوں دیکھ رہا ہے، تو سوار کو بھی دیکھ لے جو آج نانا کے کندھے پر ہے، کل جنت کی سرداری اسی عطا کی جائے۔ تو ایسا قافلہ جب وہاں سے روانہ ہو کر مکہ المکرمہ تقریباً 500 کلومیٹر پیدل، آج اگر کوئی حج کے لیے پیدل نکلے تو ظاہر سی بات ہے سارے اہل ایمان کے دلوں کی وہ آواز بن جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سارے پیدل جانے والوں پر امام کا وہ 500 کلومیٹر کا پیدل ہمیشہ بھاری رہے گا، کیونکہ یہ جانے والے نیکیاں صرف لینے جا رہے ہیں، حسنات بھرنے جا رہے ہیں، اپنا درجہ بڑھانے جا رہے ہیں، لیکن حسین صرف نیکیاں لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی جان دے کر دین بچانے جا رہے ہیں۔ تو اس جانے میں اس جانے میں بڑا فرق ہے، یہاں نیکیاں لینے جا رہے ہیں، وہاں جان دے کر دین بچانے جا رہے ہیں۔ حضور جب سرکار امام حسین مکہ المکرمہ میں اپنا تو کوئی گھر نہیں تھا، چاہنے والوں کے یہاں قیام ہوا، ادھر کوفہ میں یہ خبر پہنچ چکی کہ سیدنا امام حسین مکہ المکرمہ میں پہنچ چکے ہیں۔ تو میں بتاؤں تاریخی حوالے سے کہ تقریباً ہفتہ عشرہ کے اندر 10 بلکہ 52 یا 53 چٹھیوں کا اور خطوط کا ذکر آتا ہے کہ ان کی محبتوں سے لبریز خطوط اس زمانے میں جبکہ رسل و رسائل کا نظام نہیں تھا، ڈاک کا نظام نہیں تھا، تیز تردار سواریوں کا کوئی تصور نہیں تھا، اچھی سڑکوں کا کوئی ماحول نہیں تھا، ایسے زمانے میں ایک ہفتہ کے اندر 52 خطوط کا پہنچنا یہ ان کی محبت کی پہچان تھی کہ یہ حقیقت میں کوفہ والے حسین کے قدموں پر دل بچھانا چاہتے ہیں۔ اور سارے خطوط کا مضمون لگ بھگ ایک تھا۔ یہ خط کیسے پہنچے تھے؟ یہ دستی خطوط تھے جو قاصدوں کے ذریعے پیدل لوگ جا کر کے اور منزل بمنزل پہنچ کر کے بارگاہ امام حسین میں یہ خطوط پہنچے۔ سب کا مضمون یہی تھا کہ حضور یہاں جو امام ہے نعمان بن بشیر، جن کو یزید کی طرف سے گورنری ملی ہے، جو 5 وقتہ اور جمعہ کی امامت بھی کرتے ہیں، ہم لوگ ان سے مطمئن نہیں ہیں، چونکہ وہ یزید کی پالیسی پر ہے اور یزید نااہل ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کی درخواست یہ ہے کہ آپ امام برحق ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم لوگ آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے، آپ کی تعلیم کے مطابق عمل کریں گے، اور آپ کے مذہب، آپ کا جو مذہب ہے اسی پر ہم بھی چلیں گے۔ آپ ہماری اگر اس درخواست کو نہیں قبول کرتے ہیں تو پھر مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت قبول کرنی پڑ جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آج ایک عالم کو بھی یہ کہہ دیا جائے کہ آپ ماحول اگرچہ یہاں کا خوفناک ہے، کچھ بھی ہے، مگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم بدعقیدہ ہو جائیں گے، آپ نہیں آئیں گے تو ہم ایمان سے ہٹ جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عالم بھی لرز جائے گا کہ ہم جواب کیا دیں۔ وہ تو ایسے گھر میں پلے تھے جہاں سے دین نکلا تھا، جہاں سے دین پھیلا تھا، آفتاب نبوت جہاں طلوع ہوا تھا وہ تو وہاں کے تھے، ایسے مضمون سے وہ متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ جب وہ چٹھیاں صحابہ نے پڑھی
عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ایسے لوگوں نے تو ان کو چونکہ یہ تجربہ تھا کہ کوفیوں کی سرشت میں ان کی فطرت میں بدعہدی ہے، اس لیے امام آپ ہی سربراہ ہیں، آپ ہی رہنما ہیں، آپ سب کچھ ہیں، اگر آپ کے ساتھ بدعہدی ہو گئی تو پھر دین کا کیا ہوگا، آپ نہ جائیں۔ حضور صدر الافاضل علیہ الرحمہ و رضوان خلیفہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس موقع پر کہ میرے امام کے پاس اب دو چیزیں تھیں، ایک تو کوفیوں کی بدعہدی مشہور تھی، اور اکابر صحابہ جو علم و فضل میں بہت اونچے تھے ان کا اصرار تھا کہ امام آپ نہ جائیں، اور دوسری طرف ان کا یہ کہنا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم مجبوراً یزید کے ساتھ ہو جائیں گے اور قیامت کے دن خدا پوچھے گا تو ہم یہی عذر پیش کر دیں گے۔ اب امام کرتے تو کیا کرتے؟ تو حضور صدر الافاضل کہتے ہیں میرے امام کے پاس اب ایک ہی راستہ تھا کہ صحابہ کی بھی بات کو مانے اور ان کوفیوں کے اس عذر کو بھی دیکھے۔ ایسے صورت میں بیچ کا راستہ نکالا میرے امام نے کہ اپنے معتمد اور اپنے خاص بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کی جانکاری کے لیے روانہ کر دیا کہ کم سے کم آپ جاؤ اور وہاں کے حالات سے مجھے باخبر کرو۔ سیدنا امام مسلم نکلے تو ان کے ساتھ 7 اور 8 سال کے 2 بچے، سیدنا سید محمد اور سید ابراہیم، یہ دونوں شہزادے بھی آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے والد کے ساتھ جائیں، آپ کتنا بھی کٹھن سفر کر رہے ہیں ان کو کٹھنائی کا کیا احساس، آپ کہاں جا رہے ہیں وہاں کیا ہوگا، بچوں کو اس سے کیا سب لگاؤ۔ بچے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والد کے ساتھ نکلیں گے۔ دونوں بچے مچل گئے، محمد اور ابراہیم کہ والد صاحب ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے۔ دونوں بچوں کو بھی لے لیا اور لے کر کے جب کوفہ پہنچے تو ظاہر سی بات ہے آج بھی جو لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں اور محبتوں والے ہوتے ہیں تو ان کے یہاں علماء کا قیام ہوتا ہے، رہبران قوم کی وہاں مجلس ہوتی ہے، تو وہاں بھی آپ نے اپنے چاہنے والوں میں قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد جیسے ہی خبر پھیلی کہ امام حسین کے نائب آ گئے ہیں اور وہ امام حسین ہی کے نام کی بیعت لے رہے ہیں، اپنی بیعت نہیں، حسین ہی کے نام کی بیعت لے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تقریباً 40,000 کوفیوں نے، آپ اندازہ لگائیں، ایک روایت میں 12,000 ہے، 40,000 ہے، اگر 12,000 مان لیں تو 12,000 کوفیوں نے اس نام پر ہاتھ رکھا کہ ہم ہر اعتبار سے حسین کے ساتھ ہیں اور ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ لکھا ہے۔ سیدنا امام مسلم نے جب دیکھا کہ واقعی خط میں جو مضمون تھا وہی ان کا عمل بھی ہے، انہوں نے سر بچھا دیے۔ امام مسلم دعوتیں نہیں قبول کر پا رہے تھے، کس کی دعوت قبول کریں، لوگ ہاتھوں میں شربت لیے کھڑے رہتے، اس قدر آپ کی آہو بھگت اور تعظیم و توقیر کی مسلم بن عقیل کو توقع بھی نہیں تھی کہ اتنی عزت ملے گی کوفہ میں۔ آپ بہت متاثر ہو گئے اور جوابی خط لکھ دیا امام کو کہ حالات بہت سازگار ہیں اور یہ لوگ اپنے خط کی روشنی میں سچے نظر آ رہے ہیں، جو انہوں نے کہا بالکل حق ہے، آپ نکل پڑے وہاں سے۔ لیکن جاسوسی ہو گئی اسی زمانے میں، اور وہ جاسوسی دھیرے دھیرے یزید تک پہنچ گئی کہ امام مسلم حسین کے نام کی بیعت لے رہے ہیں اور وہ کسی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ یزید کو لوگوں نے، یہاں کے جاسوسوں نے کہا کہ آپ جلدی سے جتنی جلد ہو سکے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیجئے اور اس کی جگہ کوئی سخت بادشاہ اور گورنر آپ مقرر کیجئے، ورنہ معاملہ بالکل الٹ جائے گا اور سارے لوگ حسین کی جھولی میں چلے جائیں گے۔ یزید نے تتکال جو بصرہ میں گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس کو بصرہ سے چھڑایا اور کہا کوفہ میں تم گورنر بنو۔
اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو وہاں گورنری دی، اپنا نائب بنایا، اور اتنی چالاکی سے آیا، اسے پتا تھا کہ اس وقت کوفہ میں حسین کی بہت شدت سے حسین کا انتظار ہو رہا ہے، تو اس نے یہ 3-4 چیزیں اپنے اندر اپنائی۔ اولاً تو وہ رات میں آیا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے، اور شہرت حسین کی چل رہی ہے تو لوگ سمجھیں کہ حسین ہی آ رہے ہیں۔ حسین کا جو مخصوص لباس تھا حجازی، وہی حجازی جبہ بھی پہنا۔ امام حسین کے آنے کا جو راستہ تھا اسی راستے سے آیا، اور رات کی تاریکی میں آیا۔ آہٹ محسوس ہوئی کوفہ والوں کو، تو دل بچھ گئے راستے میں کہ میرے امام آ گئے ہیں۔ اس کا استقبال ہونے لگا کہ امام آ رہے ہیں، تھا عبید اللہ بن زیاد۔ بہرحال بڑی تیزی کے ساتھ وہ گورنر ہاؤس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب اندر پہنچ گیا، لوگوں کو تب پتا چلا کہ یہ تو عبید اللہ بن زیاد آ گیا ہے۔ لوگ واپس ہوئے مایوس ہو کر۔ دوسرے دن اس نے کوفہ کی جامع مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا، اعلان عام، اور وارننگ دے دی کہ مجھے پتا چلا ہے کسی کے گھر میں مسلم بن عقیل ہے، بہت جلد انہیں میری بارگاہ میں پہنچایا جائے، ورنہ پھر پتہ لگ جانے کے بعد چوراہے پر اس کے جنازے کو ٹانگ دیا جائے گا اور سب کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا۔ اس کی وارننگ سے اب کوفہ کے حالات وہیں سے بدلنا شروع ہو گئے۔ لکھا ہوا ہے کہ امام مسلم جب سے پہنچے امامت آپ ہی کرتے تھے، اور کوفہ کی جامع مسجد میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچنے سے پہلے جب آپ نے کوفہ کی جامع مسجد میں نماز مغرب پڑھائی تھی تو 700 لوگ 500 لوگ اس قسم کے نمازی ہوتے، مگر آخری دن جو آیا تھا اس دن جب تکبیر کہی گئی اور جماعت قائم ہوئی تو 700 لوگ تھے، اور امام مسلم نے جب سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ مورخین نے لکھا ہے یہی وہ غداری ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی کوفہ اپنی اس غداری کا داغ ہمیشہ اپنے ماتھے پہ لگایا رہے گا۔ یہی وہ غداری تھی امام مسلم کے ساتھ۔ سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر سے دوسرے گھر آپ کو منتقل کیا جا رہا تھا، مگر جاسوسی بڑی خطرناک تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد تک پوری صحیح خبر پہنچ گئی کہ کس گھر میں ہے اور کس کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی بلایا، ان کو بھی شہید کر دیا، ہانی بن عروہ کو، اور اس کے بعد ایک لمبی فوج بھیجی امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، چونکہ ان کی رگوں میں خاندان ہاشمی کا خون تھا۔ وہ لوگ روحانی قوتوں کے مالک تھے، جسمانی تو الگ چیز ہے، ان کے پاس بے حساب روحانی قوت تھی۔ تو جب سپاہیوں نے ان پر حملہ کیا ہے تو کئی ایک کو آپ نے فنا فنار کیا۔ اس وقت ایسا لگا کہ ان لوگوں نے سوچا تھا کہ شاید اب تو ایک ایک کر کے ہم سبھی لوگ مار دیے جائیں گے۔ تو محمد بن اشعث نام کا شخص تھا، اس نے پھر ایک دھوکہ دیا۔ اس نے کہا کہ امام مسلم ہم آپ کو امن دیتے تھے، ہم لوگوں نے آپ کو امن دیا، آپ امن کے ساتھ تشریف لے چلے۔ اس زمانے میں امن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا، اب کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس نے خود امن دے دیا ہے۔ کیونکہ سچا جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی سچا سمجھتا ہے۔ امام مسلم نے اس کی سچائی پہ بھروسہ کر کے آپ چل دیے، مگر گورنر ہاؤس میں جیسے ہی آپ کو داخل کیا گیا وہاں کے حالات بدلے ہوئے نظر آئے۔ ٹھیک آپ کو سیدھے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب پہنچایا گیا تو وہ بیٹھا ہوا تھا اپنی شان کے ساتھ۔ سیدنا امام مسلم پورے وقار کے ساتھ پہنچے تو اس کے وزیروں نے کہا کہ آپ کیسے آدمی ہیں، آپ نے امیر کو سلام تک نہیں کیا، آپ نے امیر کو سلام تک نہیں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا
تم لوگوں کا جو سلام ہے وہ دنیا کے لیے ہے، وہ لالچ کے لیے ہے، وہ حرص و ہوس کے لیے ہے۔ ہم پکے مسلمان ہیں اور اسلام کے اندر سلام کا ایک معیار ہوتا ہے۔ سلام قرآن بھی شاہد ہے، حدیثیں بھی شاہد ہے کہ سلام اسی کو ہوتا ہے جو نبی والا ہوتا ہے۔ اگر نبی سے کٹا ہے تو سلام اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ ارے تم لوگ جو خاندان رسول کے لوگوں کو ظلمن مارنے کی پوری پلاننگ بنائے ہوئے ہو، جب تمہیں بغض ہے اہل بیت سے، نفرت ہے خاندان رسول سے، تو تمہارے لیے سلام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہیں سے یہ بھی پتہ چلا کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو ہم لوگوں کو بھی ٹوکتے ہیں کہ ارے آدمی کو اپنا اخلاق بلند کرنا چاہیے، آدمی کو اپنا اخلاق وسیع کرنا چاہیے اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں وہ اخلاق چاہیے جو اخلاق امام مسلم کوفہ کی سرزمین پہ دے رہے ہیں، جو اخلاق سیدنا امام مسلم دے رہے ہیں۔ لہٰذا کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مسلمان، کوئی امت رسول اگر ایسے سے سلام نہیں کرتا جو حضور سے کٹا ہے یا حضور کی اہل بیت سے کٹا ہے یا حضور کی محبتوں سے الگ ہے یا حضور کا گستاخ ہے، تو یہ بدخلقی نہیں ہے، یہی اخلاق ہے، کیونکہ ہمارے اماموں نے یہی اخلاق سکھایا۔ سیدنا امام مسلم کا یہ جواب سن کر وہ آپ مغلوب ہو گیا اور اس نے تتکال جلاد کو بلایا اور کہا ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ مگر اس وقت اللہ والے کتنے نیک لوگ تھے کہ جس کے سر کو کاٹنے کی اتنی بڑی تیاری ہو چکی ہو کہ اس نے کہا تھا کہ چھت پہ لے جا کر کے وہیں قتل کرو اور ان کی لاش کو وہیں سے پھینک دو تاکہ ہڈیاں بھی سب ٹوٹ جائیں۔ تو جان کی کوئی پرواہ نہیں، فوراً ان کو اپنے عمل کی یاد آئی کہ ایسا تو نہیں کہ مجھ پر کسی کا قرضہ لگا ہو۔ یہی وہ نمونہ ہے جو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پریشانیوں میں پریشانی دور کرنے کی تو فکر کرتے ہیں، ہم موتوں سے تو ڈر جاتے ہیں کہ کہیں مر نہ جائے، اور اس لیے ڈرتے ہیں کہ پھر میری جائیداد کیا ہوگی، پھر میری نوکری کا کیا ہوگا، پھر میری جو پلاننگ ہے، منصوبے ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ لیکن ہم اس پہلو پہ نہیں غور کرتے کہ کسی کا حق تو لاد کے نہیں ہم جا رہے ہیں، ہم کسی کا حق تو لے کے نہیں جا رہے۔ یہ ہمارے اماموں اور ہمارے سرکاروں کی زندگی بتا رہی ہے۔ سیدنا امام مسلم کو کہہ دیا گیا کہ مار دو، تو آپ کو یاد آیا کہ کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے، تو آپ نے نظر دوڑائی تو آپ کو یاد آ گیا ہاں کچھ قرض ہے۔ تو ابن سعد نام کا شخص تھا، تو اس کو آپ نے بلا کے کہا کہ دو تین باتیں ہیں وہ میری وصیت کے طور پر ہے، قبول کر لو۔ مجھے تو مرنا ہی ہے، مگر میں کچھ مقروض ہوں، وہ فلا فلا کا جو قرضہ ہے، میری جو بھی جائیداد ہے اسے تم بچوا کر وہ قرض ادا کر دینا، ایک کام کرنا۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ میں نے اپنے امام کو خط لکھ دیا ہے حالات کی سازگاری کا، میرے امام چل چکے ہوں گے یا چلنے والے ہوں گے، ایسا کرو جتنی جلد ہو سکے انہیں اطلاع پہنچا دو کہ حالات یہ ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میری لاش کی حفاظت کرنا، کہیں دفن کروا دینا۔ ابن سعد تو پہلے یہ سب سننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور سنا بھی تو عبید اللہ ابن زیاد کے قریب بلا کے سنا کہ آؤ یہاں بتاؤ کیا وصیت کر لے۔ یہ ہوتی ہے چاپلوسی۔ لیکن میرے امام نے ایک نمونہ تو دے دیا، میرے امام جاتے جاتے ایک پیغام محبت تو ہمیں دے رہے ہیں اور ایک عمل کا مدنی پھول تو ہمیں بخش رہے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ جب آخرت کا یاد آئے تو اپنے اوپر لدے ہوئے حقوق اور قرضوں کی یاد ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندہ ہی معاف کرے گا۔ اس لیے یہ پہلو بڑا نازک ہوتا ہے۔ جلاد نے آپ کے سر کو تن مبارک سے جدا کیا اور لاش اس کے کہنے کے مطابق گرا دی گئی، اور اس کے بعد وہی کوفہ ہی کی سرزمین پر
آپ کا مزار پاک ہے۔ اس اعتبار سے امام مسلم کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ پہلے شہید ہیں اس سلسلے کے۔ جب کربلا کی تیاری شروع ہو گئی ہے اور کربلا کے معاملات جب بنے ہیں تو اس میں جو خاندان رسول کے پہلے شہید ہیں وہ امام مسلم ہی ہیں۔ امام مسلم کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو آپ نے اپنے ان دو ننھے بچوں کے لیے کوئی محفوظ مقام تلاش کیا تھا کہ کم سے کم میرے دونوں ننھے بچے تو اپنی ماں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو آپ نے سہارا لیا کہ جو کوفے کے قاضی ہیں ان کا ایک اثر ہے، ان کے یہاں ہو سکتا ہے بچے بحفاظت رہ جائے۔ قاضی شریح کے گھر ان کو رکھوا دیا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد جب ان کی شہادت سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو پتا چلا، اس نے دوسرے دن اعلان کرایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسی شہر میں ہیں، ان کو بھی حاضر کیا جائے اور ان کو جو حاضر کر دے گا ان کو اتنا انعام دیا جائے گا، اتنا انعام دیا جائے گا کہ پوری نسل اس کی بیٹھ کے کھائے گی۔ مال کے پجاری اور دولتوں کے غلام چاروں طرف پھرنے لگے ان دو بچوں کی تلاش میں۔ قاضی شریح بھی گھبرا گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پورا خاندان زد میں آ جائے، کیونکہ ابن زیاد بہت سخت ہے۔ تو آپ نے رات میں اپنے بیٹے کو بلایا، نام اس کا اسد تھا۔ ارشاد فرمایا قاضی شریح نے کہ بیٹا مجھے لگا ہے کہ یہ قافلہ مدینے سے آیا ہوا ہے اور آج اس کی روانگی ہے، ایسا کرو کہ ان ننھے پھولوں کو اسی قافلے سے لے جا کے ضم کر دو، ملا دو، وہ قافلہ انہیں بحفاظت مدینہ پہنچا دے گا تو میں کل فخر سے امام مسلم سے ملاقات کر سکوں گا، ورنہ کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا ان کے دربار میں کل جب ملاقات ہوگی۔ قاضی شریح کا بیٹا لے کے تو چلا لیکن بہت دور نکل چکا تھا، قافلہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ البتہ گرد نظر آیا، غبار نظر آیا تو اسد نے ان بچوں سے کہا کہ بیٹو دیکھو لگتا ہے یہی قافلہ ہوگا، اسی کی دھول ہے جو اڑ رہی ہے، جاؤ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے مل جاؤ۔ اب آپ ذرا یہاں غور کریں کہ آج کے ہمارے آپ کے بچے جو بہت ساری تکالیف جھیلے بھی رہتے ہیں، اگر وہ 6-7 سال کی عمر ہو اور اجنبی شہر ہو اور دشمن چاروں طرف تلاش میں ہو اور راستے کا انہیں کوئی پتہ نہ ہو، رات کا سناٹا ہو، بھوک اور پیاس کا غلبہ ہو، عمر صرف 6-7 سال کی ہو، کتنے مسائل میں جکڑے ہوئے تھے وہ خاندانی ہاشمی کے پھول۔ ہم اپنے بیٹوں پہ تصور کریں کہ ہمارا جو 6 سال کا بچہ ہے، ہمارا جو 7 سال کا بچہ ہے، وہ صرف ہمارے ہی محلے میں اگر کہیں ادھر ادھر گم ہو جائے اور تھوڑی سی بھی تاخیر ہو تو ہمارا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ ان بچوں کو جب رات کے سناٹے میں اجنبی ماحول میں، وہ بھی اس دور میں جبکہ نہ کوئی لائٹ اور بجلی کا تصور، نہ اچھی سڑکوں کا تصور، نہ کسی رہبر و رہنما کا تصور، نہ کبھی وہ پیدل اتنا چلے تھے، اللہ اکبر کیا حال گزرا ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں آج جو ہم کھا رہے ہیں، آج جو ہمیں عزتیں مل رہی ہیں، آج جو ہم نفع پا رہے ہیں، قربانی تو انہی سرکاروں کا ہے، قربانیاں تو انہی کی ہیں، ہم انہی کی سب کچھ لیے بیٹھے ہیں۔ سیدنا امام مسلم کی وہ دونوں بچے پوری رات ٹہلتے رہے، جب صبح کا اجالا نمودار ہوا تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے پکڑ لیا اور سیدھے ابن زیاد کے پاس پہنچایا۔ ابن زیاد نے کہا اچھا، فوراً یزید کو خبر پہنچایا اور اس سے کہا کہ جب تک کہ ان کو جیل میں ڈال دو اور میں یزید کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، جو وہ کہے گا عمل کروں گا، زندہ مانگے گا زندہ پہنچاؤں گا، سر کاٹ کے مانگے گا سر پہنچاؤں گا، رہا کرنے کو کہے گا تو رہا کر دوں گا، بہرحال جب تک انہیں جیل میں ڈال دیا جائے۔
جیلر جو ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان کا وہ اگر ہر ایک کے ساتھ اس طرح کرنے لگے تو پھر امن ہی ختم ہو جائے گا، نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ مگر جو جیلر تھا وہ مشہور نامی حسن اتفاق کہیے کہ محب اہل بیت تھا، وہ بھی اہل بیت سے پیار کرتا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ بڑا اچھا موقع ہے نیکی کرنے کا، موت تو ایک دن ہوگی ہی، نوکری رہے یا چلی جائے، زندگی رہے یا چلی جائے، مگر یہ بہت اچھا موقع ملا ہے مجھے نیکی کرنے کا۔ میں ان بچوں کو اگر عافیت کے ساتھ آزاد کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے حضور کی نظر کرم پڑ جائے تو میں بخش دیا جاؤں۔ تو اس نے ان بچوں کو بآسانی بعافیت وہاں سے رہا کیا اور اپنی ایک انگوٹھی دے کر کے کہا کہ اس راستے سے جاؤ، اتنی دور جب چلو گے تو ایک بستی ملے گی جس کا نام قادسیہ ہے، وہاں کا جو کوتوال ہے وہ میرا سگا بھائی ہے، نشانی یہ ہے کہ اپنی میری انگوٹھی دکھانا، میرا نام بتانا، وہ تم کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دے گا۔ بچوں کے لیے اتنا سہارا کافی تھا، نکل پڑے بچے اسی امید پر۔ مگر چونکہ اجنبی شہر، اجنبی ماحول، بچوں کو راستے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو گھبرائے ہوئے بے قرار تھے۔ جو کچھ کہا تھا مشہور نے سنا تو، مگر کچھ اس پہ جانکاری نہیں ہو سکی۔ پوری رات گردش کرتے رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ صبح ہوئی تو پھر کوفہ ہی میں تھے، صبح ہوئی تو پھر کوفہ میں تھے۔ دیکھا نہر فرات قریب ہے اور ایک بہت بڑا درخت ہے جس کے اندر کچھ کوہ اور جگہ بنی ہوئی ہے۔ بچوں نے سوچا یہاں پانی پی لوں، جگہوں سے میں چھپ جاؤں۔ بچے چھپ تو گئے، مگر پوری رات چلنے کی وجہ سے ان کے نازک چہروں پر غبار جم گیا تھا، بال الجھے ہوئے تھے، نہائے نہیں تھے، کپڑا بدلے نہیں تھے، حالت دیگر وہ تھی ان کی، اور وہ بس اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے، اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک عورت آئی ہے اسی دریا میں پانی بھرنے، نگاہ پڑی تو دونوں بچے اور سہم گئے۔ اس عورت نے دیکھا، قریب آئی، کہا بچوں کون ہو، بچوں کون ہو؟ بچے تو ڈر گئے۔ اس نے چہرے کے خد و خال، ان کی بناوٹ، ان کی پیشانی کی چمک اور ان کے اندر جو تقدس اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر رکھا تھا ان کے چہروں میں، اس لونڈی نے جان لیا کہ یہ وہی بچے ہوں گے۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم لوگوں کو پتا ہے کہ تمہاری جاسوسی ہو رہی ہے، اتفاق سے میں ایسے گھر میں نوکری کرتی ہوں کہ میری مالکہ محب اہل بیت ہے، وہ بھی اہل بیت سے پیار کرتی ہے۔ چلو بچوں، میں تمہیں ان کے حوالے کرتی ہوں اور وہ تمہیں کھانا پانی دیں گے، اپنے گھر میں رکھیں گی۔ بچے اس امید پر چلے اور حقیقت میں اس عورت نے بڑی خدمتیں کی، بڑی خدمتیں کیا۔ خدمت کرنے کے بعد ایک محفوظ کمرے میں انہیں سلا دیا۔ اس وقت پورے کوفہ میں جوان ہو کہ ادھیڑ عمر والے ہو کہ بوڑھے ہو، سب ادھر ادھر چل رہے تھے، تاکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ انہی غداروں میں بہت سارے لوگ تھے۔ ارے 40,000 امام مسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے والے کوفی تم کہاں گئے؟ تم سب نے اپنے دروازے گھر کے بند کر لیے۔ ایک وقت تھا ابھی کہ تمہارے دلوں کے دروازے کھلے تھے اور تم اپنے دلوں میں جگہ دینے کے لیے تیار تھے۔ آج تمہاری بدعہدی اس حد تک پہنچ گئی کہ تم اپنے مکانوں کے دروازے بند کر چکے ہو، اور کتنے ہیں اسی میں جو خود انعام کی لالچ میں ان بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ مالکہ انہیں کمرے میں سلا دیتی ہے، رات جب گزری تو اس کا شوہر حارث نامی آیا۔ حارث آیا ہانپتے کانپتے، تھکا مادہ، اور اس کا جو گھوڑا تھا وہ بھی مر گیا تھا۔ یعنی اتنا چلا تھا اپنے گھوڑے سے ان بچوں کی تلاش میں ادھر ادھر کہ مارے تھکان کے گھوڑے کی موت ہو گئی تھی۔ اس نے بیوی نے کہا کہ شوہر کہاں تھے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ اتنا معاملہ پھیلا ہوا ہے پورے کوفہ میں، ارے انعام سے مالا مال ہو جاؤ گی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان بچوں کو اگر پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تو بہت بڑا انعام ملے گا۔
اہلیہ چونکہ جان رہی تھی وہ تو میرے گھر ہی میں محفوظ ہے، تو اس نے بندھے لفظوں میں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ارے ان پھولوں کو مسلنے کی کوشش نہ کرو، دنیا چند دن کی ہے، کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے سرکار کے پاس، کس منہ کے لے کے جاؤ گے خدا کے سامنے، مگر جس کے دل پر مہر لگ گئی ہو اور آنکھوں پہ پٹی بندھ گئی ہو تو اسے کہاں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس نے کہا تم نادان ہو، تم اپنے روش پہ رہو، ہم اپنی روش پہ رہیں گے۔ کھانا کھا کے سو گیا۔ جب آدھی سے زیادہ رات گزری، سہ پہر میں جو بڑے بھائی تھے سید محمد رضی اللہ عنہ، جو بڑے بھائی تھے، وہ اچانک اٹھے اور چھوٹے بھائی ابراہیم کو بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ آنکھوں سے موتی جیسے قطرات جاری ہیں، دل دھڑک رہا ہے، بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہیں بھیا اٹھو، اب وقت قریب آ گیا ہے، ابا کے پاس جانا ہے، ابا نے بلا لیا ہے۔ ابراہیم جو چھوٹے تھے وہ گھبرا گئے کہ کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے خواب دیکھا ہے میرے بھائی، یہ سہ پہر کا خواب ہے، سچائی ہوتا ہے۔ میں نے ابھی خواب دیکھا کہ ایک نورانی محفل سجی ہے، جس محفل میں شمع بن کر میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، نانا جان تشریف فرما ہے، ایک طرف مولائے کائنات ہے، دوسری طرف فاطمہ زہرا ہے، سامنے میرے ابا مسلم بن عقیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے نانا ابا کو پکار کے کہہ رہے کہ تم نے بچوں کو کہاں چھوڑ دیا، تم نے محمد اور ابراہیم، سید محمد اور سید ابراہیم کو کہاں چھوڑ دیا، اکیلے چلے آئے ہو، ان کو لے کے آنا چاہیے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو کہتے ہیں سید محمد کہ میرے ابا نے فوراً یہی جواب دیا کہ حضور آ گیا ہوں مگر پیچھے سے وہ بھی آ رہے ہیں، میں آ گیا ہوں پیچھے سے وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری تمہاری شہادت بالکل قریب ہے۔ اتنا جیسے کہا بڑے بھائی نے تو چھوٹے بھائی نے اپنی آواز کو اور بلند کیا۔ سید ابراہیم نے کہا بھائی جان یہی خواب تو میں بھی دیکھ رہا تھا۔ تو اس لیے دونوں کا وقت بالکل قریب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قیامت سے پہلے ایک قیامت آئی ہوئی تھی، باپ کی جدائی کا غم ابھی بھر نہیں پایا تھا، باپ کی جدائی کے زخم پر ابھی کسی نے مرہم نہیں رکھا تھا، وہ زخم ابھی رس رہا تھا اور وہ دوسرا زخم آنے کے لیے بالکل تیاری کر رہا تھا۔ دونوں بھائی اب اس درد و کرب کے ساتھ رونے لگے کہ آواز کمرے تک نہ رہی بلکہ حارث کے پورے گھر میں گونج گئی، حارث کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ بڑی دردیلی آواز میرے گھر سے آ رہی ہے، بیوی کو ٹھوکر مار کے جگایا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے گھر سے کیسی آواز ہے۔ گیا سیدھے اس کمرے میں اور پیر مار کر کے دروازے کو توڑا، جب دیکھا کہ وہ ننھے بچے الحمدللہ اتنے خوبصورت تھے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ عمر تو 6-7 سال کی تھی مگر حضور کی سنت کے مطابق زلف رکھے ہوئے تھے، وہ دونوں ہاشمی بچے زلف رکھے ہوئے تھے۔ اس نادان نے کافی تھپڑ رسید کیے ان کے گل و گلزار چہرے پر، اور اس کے بعد ایک دوسرے کا بال لے کے باندھ دیا اور کہا صبح تک ایسے ہی بلکتے رہو، پھر صبح اپنی موت کے لیے تیار ہو جانا۔ اہلیہ نے بڑی کوشش کی، کبھی کمر میں لٹکتی، کبھی پیر پکڑتی، کبھی امی جان کا حوالہ دیتی کہ مجھے مار دو، میرے سامنے ان بچوں کو، ان مہکتے ہوئے پھولوں کو مت مسلو، میرا دل اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، حارث مجھے مار دے، اپنی پیاس بجھا لے، اپنی درندگی کا جذبہ تجھے تسکین مل جائے گی، ان بچوں کو چھوڑ دے۔ مگر وہ یہی کہتا تھا نادان تجھے مارنے سے کیا ملے گا، ان کو مارنے سے تو میری نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی۔ صبح اٹھا اور اٹھنے کے بعد اپنا کھچر لایا، اور کھچر لانے کے بعد جیسے دھوبی لوگ کپڑا باندھتے ہیں، آج کل سامان جس طرح کسا جاتا ہے
ऐसे ही उन बच्चों को बोरी में बांध करके अपने खच्चर पे कस लेता है। अल्लाह अकबर। जिनको देखने के लिए जिब्रील आते हों, जिनकी ज़ियारत के लिए जिब्रील आते हों, जिनको लोरियां खिलाने के लिए होरें आती हों, अल्लाह अकबर, आज उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है। उन्हें बिल्कुल बांध दिया गया खच्चर पर। अब बीवी उस आलम में भी जो कुछ हो सका हम पड़ा, बहुत कुछ किया, मगर वो इतनी जोर से पैर मारा कि एक खंभे से टकरा के वो लहू लुहान हो गई, बेहोश हो गई, लेके चल पड़ा दरियाए फुरात की तरफ। जमीने कूफा आज भी गवाही दे रही होगी, आसमान की आंखों ने वो मंजर जरूर देखा होगा। अगर अल्लाह हमारी आंखों में वो दम दे दे कि हम आसमान का सही चेहरा देख सके, तो कसम अल्लाह की, आसमान की आंखें आज भी सुर्ख होंगी उस मंजर को देखकर। चल रहा था आगे आगे, जैसे ही नहरे फुरात के पास पहुंचा, घोड़ा खच्चर रोका, बोरी से निकाला, सामने खड़ा किया, तलवार नियाम से खींचा, कहा किसको पहले मारो। दोनों बच्चे खामोश हैं। छोटे भाई की तरफ बढ़ा, तो जैसे छोटे भाई की तरफ बढ़ा, हम आप अपने बच्चों को तस्वुर में लेके सोचे कि हम न रहे हों और जालिमों ने जुल्म के माहौल में अगर उनके साथ ऐसा सलूक करें तो क्या हश्र होगा। जैसे ही छोटे भाई की तरफ तलवार लेके हारिस बढ़ा, तो उसने चीख के कहा मारना मारना मुझे, मगर पहले मुझे नहीं। जैसे ही छोटे भाई को मारने चला, तो बड़े भाई ने कहा अरे बकबक, अब तो तू मारेगा ही, कम से कम एक गुजारिश कबूल कर ले कि मेरी आंखों के सामने मेरे छोटे भाई को मत मार, पहले मुझे मार दे। यही बात छोटे भाई ने कहा कि नहीं, हम बड़े भाई की तड़पती लाश नहीं देख सकते, मरना ही है तो मुझे पहले मार दे। बहरहाल उसने इसी माहौल में दोनों बच्चों का सर कलम कर दिया और उस मुबारक लाश को दरियाए फुरात में यूं ही फेंक दिया और दोनों सरों को बोरी में रखकर बांध लिया। बड़े फख्र के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी उमंग के साथ चला कि अब तो न कमाने की जरूरत है, न तिजारत की जरूरत है, नस्लें बैठ के खाएंगी, नाम भी ऊंचा होगा इब्ने जियाद की बारगाह में और यजीद के दरबार में सुखरुई भी मिलेगी। इस फख्र के साथ चला था, इस उम्मीद के साथ चला था। जाने के बाद डायरेक्ट उसके मखसूस दरबार में पहुंच गया, इसी घमंड में कि मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। पहुंचने के बाद बोरी को खोला और खोलने के बाद दोनों मुबारक सरों को रखा। इब्ने जियाद ने कहा ये क्या है? उसने कहा ये आपके दुश्मनों का सर है। उसने कहा क्या मतलब? कहा अरे ये उन दो बच्चों का सर है जिसके लिए हुजूर ने ये ऐलान किया था कि जो लाएगा पैसा दिया जाएगा। मैं वो खुशनसीब हूँ कि मैं कामयाब हुआ हूँ, लिहाजा इनाम की उम्मीद पर खड़ा हूँ। उसने कहा ऐसा है, तुमको किसने कहा था कि सर काट के लाना? अभी तुम्हारे आने से पहले मैंने यजीद को खत लिख दिया है कि तुम्हारा जैसा हुक्म होगा अमल करूंगा। जिंदा मांगोगे जिंदा पहुंचाऊंगा, सर मांगोगे सर पहुंचाऊंगा, रिहा करने को कहोगे रिहा कर दूंगा। अब तुम खुद बताओ कि अगर यजीद ने मुझसे जिंदा मांगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुझसे किसने कहा था कि सर काट के लाना? उसने कहा कि हुजूर मैंने ये अक्लमंदी इसलिए की है कि मैंने सोचा कि अगर जिंदा लेके चलूंगा तो रास्ते में न जाने कौन लोग हो जो छीन ले और ये इनाम वो हासिल कर ले और हमसे झगड़े कि नहीं तुमने नहीं पकड़ा हमने पकड़ा था। तो मैंने इसीलिए ये कर लिया कि गर्दन काट लिया ताकि कोई मुझसे छीन न सके, कोई जान न पाए। उसने कहा अगर बात ऐसी थी तो कम से कम तू इत्तिला भेज देता किसी महफूज जगह पे रखकर कि हम यहाँ पर उन्हें देख रहे हैं, मैं सिपाहियों के जरिए मंगवा लेता। लेकिन तुझको किसने ये हक दिया था कि इनके मुबारक सर को तने नाजनी से जुदा कर दे? तू हट जा, इनाम तो बहुत दूर की बात है। वो मखसूस जल्लाद
جو اس کے دربار میں صرف گردن زدنی کے لیے مقرر تھا، نام اس کا مقاتل تھا، ابن زیاد نے اس کو آواز دیا کہ اس نالائق کو جو میری نوکری کا بھی خطرہ بن گیا ہے، میری مقبولیت کا بھی خطرہ بن گیا ہے، میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ پہلے اس کے سر کو قلم کرو۔ ابن زیاد کے حکم پر مقاتل جلاد نے اس کی گردن کو کاٹ دیا، ایک کوڑی بھی نہیں پایا، ایک تنکا بھی نہیں پایا، نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا۔ میں کہتا ہوں ابن زیاد، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ تو دنیا میں انعام نہیں پایا، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ تیری گردن اڑا دی گئی، کل قیامت کے دن تو ویل میں جائے گا اور جہنم کے اس حصے میں پہنچے گا جس حصے سے جہنم کے دوسرے حصے خود پناہ مانگتے ہیں۔ اہل بیت کے مخالفین اور اہل بیت کے قاتلان کے لیے اللہ نے جہنم میں وہ عذاب دردناک رکھا ہے کہ پورے جہنم کے سارے طبقے خود اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ تو چلے گئے اپنی جان دے کر کے، مگر الحمدللہ یہ انہی کی تمہیدیں تھیں، یہ انہی کی قربانیاں تھیں، یہ انہی کا کلیجہ اور گردہ تھا جنہوں نے اپنی پیاری جان کو راہ خدا میں دے دیا، مگر دین پر آنچ نہیں آنے دیا۔ میں کہتا ہوں یہ چیز ہی نہ ہوتی اگر کہیں سے تھوڑی سی نرمی میرے امام کر لیتے، مگر امام کرتے تو کرتے کیسے؟ امام کو پیدا ہونے سے پہلے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد مرتا ہے تب کہیں لوگ اس کے لیے روتے ہیں۔ حسین پہلی ذات ہے کہ جس کی ولادت سے پہلے ہی حسین کی ولادت سے پہلے مصطفیٰ ان کی شہادت کے لیے روتے ہوئے نظر آئے ہیں، ان کی ولادت سے پہلے ان کی شہادت پر روتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کے مقدس لہو کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرما لے۔ اب جن لوگوں نے اس ذکر کو سنا ہے مولا، اس سننے کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں بھی انہی کی راہوں پر، انہی کے خطوط پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ وسلام۔ بھتیجے بھانجے
ہر لال کے بہار کو ہمارا سلام ہو، ہر لال کے بہار کو ہمارا سلام ہو، اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوموں پہ خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوموں پہ خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطانی کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا رسول اللہ، تیری جستجو میں جینا، تیری آرزو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريفا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم۔ الہ العالمین اس مبارک تقریب کو قبول فرما لے۔ مولا اس میں جو ذکر ہوا اور جو انتظام ہوا، جن جن لوگوں کی حاضری ہوئی، اپنی زبانوں سے کلمات خیر ادا کیے، مولا اس پر جو بھی تو اپنے کرم سے ثواب بخشے، اس کو ہم سب کی طرف سے اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے محبوب کی آل اولاد ان کے اہل بیت کی بارگاہوں میں قبول فرما لے، جملہ صحابہ صحابیات کی بارگاہ میں قبول فرما لے، خصوصاً سیدنا امام الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام رفقاء شہادت کی بارگاہوں میں پیش مولا قبول فرما، اللہ کریم جمیع اولیاء امت کی بارگاہوں میں، جمیع مومنین مومنات کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش مولا قبول فرما۔ یا رب قدیر اس مبارک سلسلے کے جو بانی ہیں، منتظم ہیں، اور اس خاندان کے جتنے بھی متعلقین ہیں مولا، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور جو حیات سے ہیں مولا انہیں عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عمل کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ اے مولا کریم اس تقریب سعید میں جتنے لوگ حاضر آتے ہیں، مولا کریم ان کی حاضری قبول فرما، اور اپنے محبوب ترین ان مقدس بندوں کا صدقہ ہر ایک کو نصیب فرما۔ مولا کریم جو لوگ بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، مولا ان مقدس ذات اور ہستیوں کے صدقے میں مولا انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔
کہ مولا کریم تو علیم و خبیر ہے، تو جانتا ہے ہر ایک کے درد کو، ہر ایک کی آواز کو، ہر ایک کی پکار کو۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو اپنے محبوب کے وسیلے سے اور آج کی محفل میں سیدنا امام مسلم اور ان کے دو بچوں کی مولا ان کی گردنوں سے جو تیرے محبوب دین کی آبیاری کے لیے لہو نکلے، کہ اللہ ان کا وسیلہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ان کے صدقے میں مولا ہمیں صحت و شفا عطا فرما، ہمارے ایمان میں طاقت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔